اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں کتراتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا کہ لا تأتوا النساء فی اعجازہن، غیر فطری راستے سے اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ۔ اتنی ساری وعیدیں کیا ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو جب کھیتی ہے تو کیوں ایسی غلاظت والی؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ صاحب اس انسان کا ضمیر گندا اور مردہ ہے، اس کی سوچ گھٹیا ہے۔ میں اگلی بات ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس کو پورا کر کے پھر آؤں ادھر کہ بھائی زندگی صرف شہوت پوری کرنے کی جگہ نہیں، کچھ آگے کے لیے بھی بھیجو، آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجو۔ اس کی تشریحات مختلف ہے، ایک اس سے نیک اولاد، ایک اس سے نیک بیوی، اور ایک اس کا مطلب کیا بیان کیا وہ سنیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، چونکہ جماع کی صحبت کی بات ہو رہی ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنی خواہش پورا کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کرو۔ بہت سے ہمارے ساتھی بھائی ہیں، ان کو کیا ہے جب قربت اختیار کرنے کے قریب جاتے ہیں ان کو دعا ہی نہیں آتی ہے، اور ان کو سائلر ان کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے، الٹی سیدھی ہانک رہے ہوتے ہیں ان کو۔ او بھائی اصل کام ہے دعا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو انسان اپنی اہلیہ کے پاس جب جائے، اور الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے وہ لکھوائی تھی، پھر انہوں نے پورے کیا ہے اس فردوس کے قریب بھی ادھر بھی فوٹو کاپیاں اس کی بانٹی۔ بس وہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی دولہے کی تو اس کو کیا، میرا اپنا خیال یہ کہ کیا کرتے ہوں گے، ایک فوٹو کاپی اتنی بنائی ہوئی تھی، وہ بس کیا ہے وہ پیسوں کی جگہ کیا ہے وہ لفافے میں وہ ٹھونس کر ڈال دیتے ہوں گے، بھائی یہ دعا پڑھ لی، یہ پیسوں سے اچھی کیا ہے بھائی یہ دعا ہے، ایسا کریں۔ وہ دعا کیا ہے بسم اللہ، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ پھر سن لی بھی جائے، یاد بھی کر لی، بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دو قسم کی ہیں، یوں بھی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ ایک مبارک عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن نیکی کا کتنا، نیت کا کتنا کیا ہے کردار ہوتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے اللہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے، تو کہا اللہ کے نام کے ساتھ یہ عمل شروع کر رہا ہوں۔ اے اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، اور اس صحبت کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی اے اللہ ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچانا۔ آتا ہے جو انسان جب قربت مخصوصہ اختیار کرتا ہے اور یہ دعا نہیں پڑھتا، میں مجبور ہوں آج، یہ دعا نہیں اختیار کرتا، یہ دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان مرد کے مخصوص عضو کے ساتھ لگ کر وہ دوسرے کیا ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہے وہ لطف اندوزی ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اولاد ہوتی ہے تو شیطان کے اثرات کو لے کر وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ پر، جن کی سنتوں کا آج ہمارا جوان مذاق اڑا رہا ہے۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس عمل کے اندر بھی آ کر نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کی تلقین کی کہ میرے بچوں، میری روحانی اولادوں، میری روحانی بچیوں، یہ دعا پڑھ لو، اللہ شیطان سے بچا لے گا۔ لیکن ہمارے سائڈر دیکھو، میں ایک بات بہت پرانی بات ہے، پتہ چلا کہ بھائی یہاں ایک خاتون ہے، اس کی اپنی بھابھیوں نے اس کو کیا کمرے میں بند کیا، کبھی کل کو تیری شادی ہونی ہے، اب طریقے کیا ہونے چاہیے، اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو میں آج صبح سے میں سوچ رہا تھا کہ تو طبیعت تو کافی بہتر ہو گئی تھی، میں نے اپنے ساتھیوں کو بعض کو کہا بھی تھا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن پھر میں نے آخر میں نے ارادہ ملتوی کر دیے تاکہ ان کی بات بھی غلط نہ ہو بیچاروں کی۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ الفاظ کا کیا انتخاب کروں، میری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، ایسا نہ ہو ان کو بات معیوب لگے، بری لگے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کیا کریں، کفر اتنا گندا ناچ رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہن اتنے خراب کر رہا ہے کہ کیا اس معاشرے میں ہم نبی کے پاکیزہ طریقے بھی نہ بتائیں لوگوں کو، ہمارے بچے شیطان کا اعلی کار بن جائیں، وہ خیر ہے۔ اس لیے فیصلہ کہ کچھ بھی ہو جائے بھائی، نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا،
آگے کو قدم بڑھائے جا. اس لیے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ آج تو کچھ نہ کچھ بات کیا واضح ہو جائے, اوپن ہو جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خاتون کی اپنی بھابھیوں نے, اور یہ بات 100% درست بات ہے, اپنی بھابھیوں نے اس کو کمرے میں بند کیا, کہ آپ کو ہم ایک فلم, آپ کو کیا ہے وہ کیسٹ لگا کر دیں گے, آپ یہ طریقے دیکھنا. یہ طریقے وہ کون سے عیسائیوں کے, انگریزوں کے گندے غلیظ طریقے, فطری اور غیر فطری راستے کے طریقے, غلیظ گندے طریقے کا یہ دیکھنا, اپنے شوہر کو اس طرح کے کہنے کا کہ اس طرح میرے ساتھ کام کرو. بھابیاں, مسلمان بچیاں, تو پھر اولادیں دیکھ لو بھائی. اس لیے وہ بعض کیا کہتے ہیں کہ جی اس وقت کیا ہے رومانس ہونا چاہیے, کیا میوزک لگاؤ دھیما دھیما, دھیما دھیما میوزک لگاؤ, جذبات بڑھیں, اس وقت پھر کیا کرو, اپنی بیوی کے قریب جاؤ. ارے گانا سن کر, میوزک سن کر شیطان کے زہریلے اثرات اپنے جسم سے منتقل کر کے بیوی میں, اور وہاں سے اولاد میں, اولاد تو پھر شیطان بنے گی نا بھائی. قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو. جو سائڈر ہے نا, پوچھ لیں, کسی کی شادی ہو نا, اس کو اپنے سائڈر کو کہنا یار ذرا وہ دعا تو ذرا بتاؤ, اس کو بھی دعا نہیں آتی ہوگی, تو اس لیے دوبارہ سن لیں. اچھا اس سے پہلے ایک اور دعا بھی پڑھ لیں, بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ دعا وہ ہے کہ جب بھی انسان اپنا سطر کھولے, واش روم جانے کے لیے, غسل خانہ جانے کے لیے, یا اسی طریقے سے کیا ہے شادی شدہ ہیں تو قربت مخصوصہ کے لیے, اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. بہت آسان ہے, بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. کتنا ٹائم لگا بھائی, بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ انسان اور جنات کے درمیان پردہ بیچ میں لے آتے ہیں. جس طرح یہ کھڑکی بند ہے, مجھے اس کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, اس طرح پردہ کیا ہے انسان اور جنات کے درمیان آ جاتا. اب شیطان اور جنات اس انسان کو, اس عورت کو نہیں دیکھ پاتے, ورنہ تو شیاطین ہر جگہ موجود ہیں, انسان کو دیکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک ہمیں کیا کی ہے بھائی, تلقین کی ہے. جس کو نہیں آتی بھائی وہ کوشش کرے. الحمدللہ یہاں علماء موجود ہیں, الحمدللہ یہاں قراء حضرات موجود ہیں, الحمدللہ گلی گلی میں مدرسے موجود ہیں. اور اگلی بات میں عرض کر دوں کہ جو آدمی اپنی اہلیہ کے قریب جائے اور دماغ کے اندر دوسری عورتوں کے تصورات لائے تاکہ جذبات اس کے بڑھیں, اور پھر کیا ہے وہ جب جذبات بڑھے تو اپنی ہوس اور اپنی خواہش کو پوری کرے, تو علماء نے لکھا ہے یہ زنا کے زمرے میں آئے گا, زنا کے زمرے میں آئے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, مفسرین کو اللہ خوش رکھے, جزائے خیر دے, ایک ایک آیت کے کتنے کتنے مطلب نکالتے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اپنے آگے کا سامان بھی لے جاؤ. سامان کیا ہے کہ صحبت سے پہلے کیا کرو, ان دعاؤں کا اہتمام کرو. یہ تمہارے لیے ہتھیار ہیں, تمہارے لیے سامان ہیں. شیطان کے لیے تلوار ہے. شیطان تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے درمیان نہیں آئے گا, تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان نہیں آئے گا. تمہاری اولاد شیطان کے اثرات سے بچیں گے. کاش کہ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. آج ہماری بچیوں کو یہ تو یاد ہے, ابھی ہم نے سنا کسی سے کہ اب وہ جو نکاح فارم پر دستخط کروانے کے لیے قلم, اس پر بھی لکھا ہوتا قبول ہے. اتنا بڑا کیا ہے وہ, کیا کہیں اس کو, بیج لگا ہوتا ہے, قبول ہے, اور وہ بچی کو دیا جاتا ہے کہ دستخط کرو. ارے یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ کون سے چونچلے ہیں, جو کام کرنے کے ہیں وہ تو کریں. غسل کی اس لیے کہا جاتا ہے طلاق کے مسائل سیکھنے چاہیے. اب وہ ایک صاحب کل آئے تھے مدرسے میں, اگر وہ یہاں ہو تو اچھا ہے کہ تاکہ کیا ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق کے مسئلے آگے آ رہے ہیں, طلاق مرتان فامساک بمعروف, یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آگے آئیں گے. کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی, وہ کیا ہے نشہ کرتا تھا, اس نے طلاق دے دی, اور طلاق دینے کے بعد کیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے اتنے بچے ہیں تو لہذا دوبارہ سے زندگی شروع کرتے ہیں, اب اس کا حل بتاؤ, اس کا حل کیا ہے. اس کو بتایا گیا کہ بھائی اس کا حل تو اور کچھ نہیں ہے, آخری درجہ یہ کہ پھر کسی سے نکاح کیے کریں, وہ اگر کیا ہے طلاق اپنی مرضی سے دے, پھر یہ عدت گزارے گی, پھر آپ کے پاس آنا چاہے تو آئے. لیکن بدبخت تیرا کون سی گارنٹی ہے کہ تو کیا ہے اس چکر میں دوبارہ سٹے لگانا شروع کر دے. وہ عورت اتنی تیرے لیے کیا جھمیلے اختیار کرے اور تو پھر کیا ہے سٹے لگانا شروع کر دے. تو اس لیے بھائی یہ جو حلالے کا سلسلہ ہے نا, یہ بات تو آگے آئے گی. یہ حلالے کا جو سلسلہ ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس کو انسان کھیل کود کے ذریعے, یہ اس لیے تاکہ شادی سے پہلے لڑکا جب موٹے موٹے مسئلے سنے کہ یار اللہ نہ کرے اگر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اور اس کا آخری حل یہ ہے کہ حلالہ,
وہ بھی کسی کے پاس جائے، وہ بھی کیا، اس میں بھی صحبت ضروری ہے، اس کے بعد طلاق دے۔ یار میں کیسے گوارا کروں گا کہ میری بیوی کسی کے گھر میں جائے، کسی کے نکاح میں جائے، میں ایسا کام ہی نہیں کروں کہ میری بیوی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہو۔ یہ لڑکوں کو چاہیے کہ موٹے طلاق کے موٹے موٹے مسائل علماء سے سنیں، علماء سے سیکھے۔ دین اسی کو کہتے ہیں، مسائل کے سیکھنے کا نام ہے۔ فضائل میں ترغیب دی جاتی ہے، مسائل پر لگایا جاتا ہے، مسائل سیکھے جاتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ الٹی سیدھی ہوتی ہے ہماری، تم پیغمبر تھوڑی ہو الٹی تمہاری سیدھی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی الٹی سیدھی نہیں، تمہاری الٹی کہاں سے، ہماری الٹی کہاں سے سیدھی ہوگی؟ اور گل سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟